میری دو والدہ ہیں، ایک نے مجھے جنم دیا، دوسری نے مجھے پالا ہے، یعنی سوتیلی والدہ، تو زیادہ حق کس کا ہے؟ میں ایک کی خدمت کرتا ہوں تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، میں دونوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بتائیں اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہوگا؟ بڑا خاندانی ہے ماشاء اللہ بھائی، دونوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اصل حق تو پہلا اس کا ہے جس نے جنا ہے آپ کو، جس نے بچپن میں پالا اس کا بھی حق ہے، لیکن دوسرے نمبر پہ، کیونکہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں جو بلڈ ریلیشن ہے اس کی ویلیو، بولو بھائی، زیادہ۔ دیکھو آپ کا ایک دوست ہے جس نے آپ کی بہت خدمت کی، اور ایک بھائی ہے جس نے آپ کی بالکل بھی خدمت، بولو نا، نہیں کی، مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ بھائی کو، دوست کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ بلڈ ریلیشن۔ گورے اس کے قائل نہیں ہیں، بلڈ ریلیشن ان کے یہاں ٹوپی ڈرامہ ہے یہ سب، سسٹر بردر، وہ بس ڈکشنری میں رہ گیا ہے، اتنی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں۔ اسلام میں سب سے پہلا کیا ہے؟ بولو نا، خونی رشتہ نا، یہ اسلام، بھائی دونوں کا بلڈ ایک ہے، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، تو یہ بھائی کا رشتہ پہلے ہے، تبھی اسلام وراثت بھی اس کو دیتا ہے، ولی بھی اس کو بنائے گا، اور اس سے ناراضی کو اسلام برداشت نہیں کرے گا، حالانکہ اس نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے نبی جب ہجرت کر کے گئے نا مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ چاہتے تھے آپ ہمارے یہاں ٹھہریں، ان میں بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، بیعت کی آپ سے، مکہ آ کے پہلے سے بیعت کر کے چلے گئے، وہاں اسلام پھیلایا، بہت تبلیغ کی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، این اخوال بنی عبد المطلب، میرے دادا کا ننیال کہاں ہے؟ کیونکہ دور کے رشتہ دار ہیں یہاں پہ، دادا کا ننیال تھا مدینہ میں، دادا کا ننیال، صحیح ہے نا؟ فرمایا وہاں ٹھہروں گا میں، کیونکہ جب میرے رشتہ موجود ہے، رشتہ دار، تو میں غیر رشتہ داروں کے، بولو نا، نہیں ٹھہروں گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دیر آر ٹو ٹائپس آف رشتہ دارز، آج کل دیر آر ٹو ٹائپس سے بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ رشتہ داروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ دو، ایک نسبی اور ایک سسرالی، جن کو ہم پیار سے اسرائیلی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا سلوک ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اسرائیلیوں کا فلسطینیوں کے ساتھ سلوک ہے، وہ سسرال والے جن کو کہتے ہیں نا۔ تو دونوں کا رشتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو پہلا نسبی رشتہ ہوتا ہے، دوسرا سسرالی۔ حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی کے لیے حضرت ابو سفیان بہت زیادہ قابل احترام، حضرت معاویہ بہت زیادہ قابل احترام۔ تو اگر کسی کی بہن میرے نکاح میں ہے تو اسلام مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کی عزت کروں، کسی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے تو اسلام داماد کو حکم دے رہا ہے اپنے سسر کو کیا دے؟ عزت۔ تو یاد رکھو کسی کی بہن بیٹی پیغمبر کے نکاح میں ہوگی تو پھر آپ اگر اس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہو تو آپ کے لیے اس پیغمبر کے ان برادر نسبتی اور سسر کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرنا، یہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو اسلام میں ان رشتوں کا بڑا پاس، سسر سے بہو کیوں نکاح نہیں کر سکتی؟ اللہ اس کو فادر بنا دیتے ہیں، صرف کاغذ میں نہیں، کچھ یعنی اس کو ایسا اس کا رشتہ قائم کر دیا کہ اب قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتے، باپ بنا دیا اللہ نے اسے۔ تو یہ دونوں قسم کے جو رشتے ہیں نا، نسبی اور سسرالی، جن کو انگلش میں ان لاز کہتے ہیں، اسلام میں ان دونوں کی بہت، بولتے کیوں نہیں بھائی، کیا ہو گیا؟ ویلیو۔ البتہ جب ان میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر نسب کو اہمیت کو زیادہ فضیلت۔ اب یہ جو آپ کی سوتیلی والدہ ہیں، یہ آپ کی سسرالی رشتہ ہے آپ سے، والد صاحب کی اہلیاں ہیں، تو سسرالی رشتہ ہو گیا نا بھائی، والد صاحب کی کیا ہے؟ بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے لیکن ان کی اہلیاں ہیں، تو یہ آپ کی ماں کہلائیں گی، سوتیلی ماں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے آپ کو جنا ہے۔ تو جس نے جنا ہے اسلام میں اس کی حیثیت تھوڑی زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے، اس کا تو بہت حقوق قرآن نے بیان کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسری ماں نے بھی آپ کی بچپن میں خدمت کی ہے تو آپ اس کو بھی ماں کا درجہ دیں، لیکن جب دونوں ماؤں میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر جس نے جنا ہے اس کے حق کو آپ کو ترجیح دینی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
مثلاً برادر نسبتی بھی ہوتا ہے اور سگا بھائی بھی ہوتا ہے. سگے بھائی اور برادر نسبتی میں جب ٹکراؤ ہو جائے گا، مثال کے طور پر سگے بھائی کا نام ہے وسیم. اب پھر میرے گھر والوں نے مجھے کہا، میں ابھی جمعے کے بیان سے پہلے اپنی اہلیہ سے گھر والوں سے مشورہ لیا کہ آج کوئی نیا ٹاپک ذہن میں ہو، کوئی اہم ترین تو بتانا. انہوں نے کہا آپ کے مخصوص ہی بیان ہے، وسیم بھائی، ستار بھائی، غفار بھائی، مارکیٹ سے شارٹ. یہ گھر والوں کا میرے بارے میں. تبھی کہتے ہیں آدمی کی گھر کے علاوہ ہر جگہ عزت ہوتی ہے. اس نے کہا آپ کا کیا ٹاپک؟ وہی 4 شادیاں آ جائیں گی گھوم پھر کے، وہی پھر وہی آ جائیں گے، حقوق آ جائیں گے، پھر وہ ستار بھائی آ جائیں گے، پھر غفار بھائی آ جائیں گے. تو یہی چلے گا بھائی، یہی اسی کو گھما دینا بس جا کے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ آپ کا ایک بھائی ہے ستار نام ہے ان کا، ایک کا نام کیا ہے؟ اور بردر ان لا کا نام کیا ہے؟ غفار. دونوں کی اہمیت ہے بھائی، دونوں کو عزت دو. لیکن جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا، ستار بھائی نے صبح 8 بجے ناشتہ رکھا آپ کا، بیٹ بھائی تو میرا بھائی ہے، آج ناشتہ تو نے، ناشتے کی دعوت کوئی نہیں کرتا، ڈنر پہ لوگ بلاتے ہیں، ڈنر ہی ٹھیک ہے. آج 9 بجے کراچی میں 2:45 بجے رات کو، کراچی میں تو ایسے ہی ڈنر چل رہا ہے نا، آج رات 2:45 بجے تو نے ٹائم پہ کھانا میرے ساتھ کھانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ غفار جو ہے آپ کے برادر نسبتی، انہوں نے بھی کہا کہ کھانا آپ نے 3 بجے 2:45 بجے میرے ساتھ کھانا ہے. اور دونوں نے ٹھان لی ہے، ٹائم آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ اسلام، اور دونوں نے کہا ہم ناراض ہو جائیں گے، تو ایسے موقع پہ اسلام کہتا ہے بھائی جب ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر سگے بھائی کو ترجیح دو. ٹھیک ہے نا؟ جب تک ٹکراؤ نہ ہو تو پھر سب کی عزت کرو. ہاں پھر ایک ہے دوست نے آپ کی دعوت کی رات کراچی میں 2:45 بجے. لاہور والے یا پنجاب والے حیران ہوں گے 2:45 بجے کون کھانا کھاتا ہے؟ اب کراچی میں آؤ 2:45 بجے رات کا کھانا کھایا جاتا ہے. اور یہ جلدی جو لوگ کھاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، حقیقت ہے. صبح ناشتہ 2 بجے ہوتا ہے کراچی میں، میرا نہیں ہوتا لیکن لوگ کراچیوں میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. اور یہ اب ماڈرن ہونے کی علامت ہے. یہ جو ہے نا مغرب کے بعد کھانا کھا لینا، یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی نیچ گاؤں دیہاتوں کے. بالکل ان کو ایجوکیشن چھو کے بھی نہیں گزری ان کے پاس، وہی گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے. اور یہ اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں جو مغرب کے بعد کھانا کھا کے عشاء کے بعد سو جاتے ہیں اور صبح فجر میں اٹھ کے پاگلوں کی طرح ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کا کام. پڑھے لکھے لوگ صبح 2 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے. صبح پولیس ان کو آ کے اٹھاتی ہے 2 بجے، ورنہ وہ نہیں اٹھتے. پھر وہ ناشتہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے کام دھندے پہ بزنس پہ جاتے ہیں، اور پھر دوپہر کا کھانا مغرب کے بعد اور رات کا کھانا 2:45 بجے کھا کے ارلی ان دا نائٹ سو جاتے ہیں. یہ فیشن چل رہا ہے، حقیقت ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے گاؤں دیہات سے آئے، وہ یہاں کراچی میں کسی کے یہاں ٹھہرے، تو فجر کے بعد اٹھ کے وہ سب بیٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھی بیٹھ گئے. کہہ رہے وہ نماز پڑھ کے پھر سارے سو گئے. کہہ رہے ہم بیٹھے ہوئے ہمیں نیند ہی نہیں آ رہی، اور کہہ رہے وہ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے کہ ان کو کیا ہو گیا سونے کے ٹائم پہ یہ کیا کیا، یہ جاگے ہوئے کیوں ہیں. ہم ایسے حماقت سے دیکھ رہے تھے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، وہی ہے نا مارکیٹ شاپ، یہ سب چیزیں آتی رہتی ہیں. تو بھائی جو آپ کی سچی مچی کی امی ہیں وہ بھی ہیں سچی مچی کی، لیکن ان کو شریعت میں پہلے جس نے جنا ہے اصل اس کا حق ہے پہلے. مفتی صاحب میں نے آپ کو بیان سن کر 4تھی شادی کی ہے، لیکن میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. کہتی ہے میں کہاں آ گئی، میں کیا کروں. سب کی بیویوں نے ایسے موقع پہ یہی کیا ہوا تھا. تو آپ بھی تو دوسری نہیں 4تھی کر رہے ہو یار. اب بھی وہ ہمارے، میں نے جب دوسری شادی کی نا، چلو اپنا ہی بتا دیتا ہیں یار، تو میں بہت ٹینشن میں آ گیا تھا نا. ظاہر ہے ریئیکشن ٹائٹ خاندانی قسم کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو اتنی ٹینشن تھی کہ بس میں بتا نہیں سکتا. میں پورے واقعات بتاؤں گا تو سسرال والے بھی ناراض ہو سکتے ہیں نا. تو میں اپنے ایک بڑے استاذ کے پاس پہنچ گیا اس ٹینشن میں. میں نے کہا بہت بڑی مصیبت میں، چوڑے میں آ گیا ہوں میں، ٹائٹ والا. تو انہوں نے مجھ سے کہا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا دوسری شادی کی ہے. انہوں نے کہا پہلی میں کوئی خرابی تھی؟ میں نے کہا نہیں، اچھی بھلی میری ماشاء اللہ. کہنے پہلا سسرال کا سلوک غلط تھا؟ میں نے کہا نہیں بھائی ٹھیک ٹھاک اچھے لوگ ہیں. تو کہنے لگے
پیسہ بہت زیادہ آ گیا تھا آپ کے پاس. میں نے کہا نہیں, نارمل جیسے ہوتا ہے لوگوں کے پاس. کہہ رہے ہم بے وقوف ہیں. ان کے ہی الفاظ ہیں, ان کے ہی الفاظ ہیں. کہہ رہے تم ہمارے شاگرد, کل کے بچے, ہمارے پاس پیسہ تم سے زیادہ, اور ان کی صحت بھی مجھ سے بہت ڈبل اچھی. میں تو اس وقت بہت باریک تھا, آپ لوگوں نے تو میرا ماضی نہیں دیکھا. میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا میرا جسم پہ گوشت آیا, ورنہ تو میں ایسے باریک, پتلا نہیں باریک تھا. تو انہوں نے کہا اتنے باریک آدمی ہو تم, ہماری صحت بھی اچھی. تو پھر مجھے کہنے لگے, مجھے نہیں ایک دوسرے شاگرد کو کہنے لگے کہ ایک آدمی کو شہد پینے کا شوق ہے, جوش میں آ کے وہ ڈائریکٹ شہد میں ہاتھ دے کے, چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہا ہے, اور پھر آ کے شکایت کرتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں. آگے ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ایک آدمی جس کو شہد پینے کا شوق ہے, ایک طریقہ تو ہوتا ہے نا تمیز سے کاٹے اور وہ برتن میں, کہہ رہے اتنا شوق ہے اس کو شہد پینے کا کہ ڈائریکٹ چھتے میں ہاتھ دے کے کیا کر رہا ہے, شہد نکال رہا ہے. شکایت کرتا ہے کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں. تو بتاؤ بہت بڑا بے وقوف ہے یا نہیں؟ تو وہ دوسرا میرا کلاس فیلو تھا, اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں یہ مفتی میرے بارے میں کہا, یہ اس مولوی کو دیکھو شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہا ہے, اور پھر آ کے شکایت کر رہا ہے کہ استاد جی مکھیاں کاٹ رہی ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا تسلی دیں گے مجھے یار, یہ تو اور زیادہ ٹینشن دے رہے ہیں. تو میں وہاں سے پتلی گلی سے نکل گیا. تو میں نے کہا یہاں پھر ایک اور استاذ ملے. میں نے کہا یہ چل رہا ہے بھائی, بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے. حالانکہ مجھے پتا تھا ٹینشن ہوگی, لیکن بہت جتنا سوچو گے نا ٹینشن ہو رہی ہے, اس کو 10 سے ضرب دے لو, اتنی ہوتی ہے. سوچ کے جتنا ٹینشن کا تصور آپ کے دماغ میں ہے نا, اس سے بھی زیادہ. تو پھر کیا ہوا, میں نے کہا, انہوں نے کہا بس چھوڑو یار, جو ہونا تھا ہو گیا. پھر ہم نے کہا ٹینشن میں جینا سیکھو. میرے پاس اس وقت ہوتی تھی GTO 125, خاندانی قسم کی بائکیں ہم نے ہمیشہ رکھی ہیں. تو میں پھر نمبر پلیٹ والے کے پاس گیا, اس کے پیچھے لکھ دو موسٹ وانٹیڈ, کیونکہ میرے سسرال والے مجھے ایسے تلاش کر رہے تھے کہ جہاں ملے اس کو پکڑ کے پیٹنا ہے, طبیعت سے کوٹنا ہے اس کو, جان سے مارنے کی دھمکیاں اور بہت کچھ تھا. اور سسرال بھی میرا بہت پاورفل تھا, ایسا نہیں کمزور نہیں تھا سسرال. کیا تھا یہ زیادہ نہیں ڈیٹیل میں نہیں, ساری باتیں تھوڑی سب بتا دیں, ہاتھ پاؤں کٹوا دیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے تیسری کر لی. تو یہ تو ہوگا, ٹھیک.